الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک تو جو دوسری شادی ہے بغیر پہلی بیوی کی اجازت سے، اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک قانونی پوائنٹ ہے، روزمرہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ مسائل ہیں جس کا نالج ہونا ہمارے ناظرین کو ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ ایک اہم ججمنٹ سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ساتھ ہم بات کریں گے سٹیزن پورٹل نے قیام پاکستان سے قبل کا زمینی تنازع حل کر دیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں کوشاں ہے اور بڑی حد تک کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ اس کی تفصیلات کہ کب کا معاملہ تھا، کس کا معاملہ تھا اور کب سے چل رہا تھا، یہ ساری ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو تاریخی فیصلہ ہے، اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ شوہر نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تھی۔ 2013 کا یہ معاملہ تھا۔ جسٹس محمد امجد رفیق صاحب نے آج اس اہم کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ 10 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اور اس میں اگر شوہر پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے تو صرف پہلی بیوی ہی دوسری شادی کو چیلنج کر سکتی ہے۔ پہلی بیوی کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار اس میٹر کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ کرکس تھا اس فیصلے کا۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے یہ حکم دیتے ہوئے ایک شخص کے خلاف اس کے سالے کی جانب سے جو برادر نسبتی ہے اس کی جانب سے جو ایک درج کروائی گئی درخواست میں FIR خارج کر دی، اور یہ جو وہ سالہ تھا اس شخص کا برادر نسبتی، اس نے FIR درج کروائی تھی اپنے بہنوئی کے خلاف، اور اس پر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا جس کو لاہور ہائی کورٹ نے خارج کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور لاہور FIR درج کروانے والے کا موقف یہ تھا کہ اس کے بہنوئی نے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی تھی۔ شیخو پورہ پولیس نے 2013 میں پہلی بیوی کے بھائی کی درخواست پر غضنفر نوید کے خلاف ایک FIR درج کی تھی۔ اس سے قبل 2011 میں بھی اس شخص کی جانب سے انہی الزامات پر غضنفر کے خلاف ایک FIR درج کروائی گئی، جسے جوڈیشل مجسٹریٹ نے منسوخ کر دیا تھا۔ دوسری FIR میں پہلی بیوی کے بھائی نے یہ موقف اپنایا کہ غضنفر نے اپنی پہلی بیوی کا جعلی اجازت نامہ تیار کر کے دوسری شادی کی ہے۔ عدالت میں درخواست گزار غضنفر کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں مشہور کیس سغرا بی بی بنام ریاست PLD 2018 SC 595 میں دیے گئے حکم کے مطابق یکساں حقائق کی بنیاد پر 2 مرتبہ FIR درج نہیں کی جا سکتی۔ درخواست گزار کے خلاف درج دونوں FIR میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان اور نکاح نامے کی شرائط و ضوابط سے متعلق ہے۔ ایسی صورت میں فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں دیے گئے خصوصی اختیارات کے تحت یہ معاملہ عام عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا۔ دوسری جانب FIR درج کروانے والے شخص کے وکیل کا کہنا تھا کہ جعلی اجازت نامہ بنوانا خاندانی جھگڑے میں شامل نہیں ہے، یہ ایک فراڈ ہے، ایک جعل سازی ہے، ایک ڈاکومنٹس کے ساتھ فیبریکیشن ہے، فیبریکیٹ کرنا ہے ڈاکومنٹس کو۔ اس وجہ سے اس معاملے کو فیملی کورٹ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ یہ فراڈ کا کیس ہے۔ جو عام مقدمہ درج ہوتا ہے ویسے مقدمہ درج ہوگا، اور جو عام کرمنل کورٹ ہے وہ اس کو دیکھے گی۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون کے تحت دوسری FIR کی ایک ہی وقوع کی بابت دوسری FIR کی اجازت نہیں ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر FIR منسوخ کر دی جائے تو درخواست گزار اس پر نظر ثانی کے لیے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ یا درخواست دے سکتا ہے۔ جسٹس محمد امجد رفیق صاحب نے اس مقدمے میں FIR درج کروانے والے نے ایسا نہیں کیا۔ اگر 2011 میں اس کی FIR خارج ہوئی تھی تو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتا تھا، استغاثہ کر سکتا تھا، اس نے استغاثہ نہیں کیا، اور 2013 میں اسی وقوع کی بابت ایک اور FIR درج کروا دی، جو کہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے۔ اور یہ ایک نجی جو جسٹس امجد رفیق صاحب نے کہا کہ اس مقدمے میں FIR درج کروانے والے نے جس وجہ سے دوسری FIR درج کروانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، عدالت نے یہ بھی کہا کہ اجازت نامے کے اصلی یا جعلی ہونے کا فیصلہ فیملی کورٹ کرے گی، اور یہ اختیار دوسری شادی میں جو اجازت نامہ لیا گیا وہ جعلی تھا، اصلی تھا، نقلی تھا، اس کا فیصلہ فیملی عدالت کرے گی۔ عدالت کا
کہنا تھا کہ دی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 5 سب سیکشن 6 کے تحت متاثرہ فرد تو پہلی بیوی ہے، تاہم پہلی بیوی شوہر کی دوسری شادی کو چیلنج نہیں کیا، اس وجہ سے کوئی اور شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر پہلی بیوی خود درخواست دیتی ہے اپنے خاوند کے خلاف کہ میری اجازت کے بغیر اس نے دوسری شادی کی ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہوگی، بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ کسی اور کی طرف سے یہ درخواست نہیں دی جا سکتی۔ جو عدالت کے مطابق پہلی بیوی کے بھائی کو اس حوالے سے ایف آئی آر درج کروانے کا اختیار نہیں تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مجسٹریٹ کے پاس اس مقدمے کا نوٹس لینے کا جواز نہیں تھا۔ یہ مقدمہ خصوصی طور پر فیملی کورٹ میں قابل سماعت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کسی کا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور دوسری شادی ہوتی ہے اور پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر کوئی دوسری شادی کرتا ہے، اس کے لیے اس بیوی کو، پہلی بیوی کو ڈائریکٹ فیملی عدالت میں ایک درخواست دینی پڑتی ہے اور فیملی عدالت بطور مجسٹریٹ اس کیس کا ٹرائل کرتی ہے اور سزا بھی سناتی ہے اور جرمانہ بھی عائد کرتی ہے۔ اس وجہ سے پولیس کو نہیں درخواست دینی بلکہ فیملی عدالت میں جا کر آپ نے درخواست دینی اور وہ کرمنل کارروائی بھی کرے گی اس پہلے خاوند کے خلاف۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی آر خارج کرتے ہوئے قرار دیا کہ یہ ایف آئی آر قانون کے تحت قابل قبول نہیں ہے۔ تاہم عدالت کا کہنا تھا کہ پہلی بیوی فیملی کورٹ میں اس بنیاد پر درخواست دے سکتی ہے کہ اس کے شوہر نے اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے، اور اگر پہلی بیوی چاہتی ہے تو وہ اس پر درخواست دے دے۔ دوسری طرف جو سٹیزن پورٹل میں قیام پاکستان سے پہلے کا ایک کیس تھا اور جو سٹیزن پورٹل نے قیام پاکستان سے قبل زمینی تنازع حل کر دیا ہے، سابق بیوروکریٹ کی سٹیزن پورٹل پر شکایت آئی جو کام کر گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے فوری نوٹس لیا اور وہ تنازع حل کروا دیا۔ رپورٹ کے مطابق بیوروکریٹ کی سٹیزن پورٹل پر شکایت کا جو ازالہ ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شکایت کرنے والے شہری کو 100 سال بعد زمین کا قبضہ واپس ملا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق فیڈرل ایڈیشنل سیکرٹری احسن ملک نے بتایا کہ دادی کی زمین نہ ملنے پر سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کروائی، جس پر فوری ایکشن لیا گیا اور محکمہ ریونیو خوشاب نے زمین کا انتقال کر کے ہمارے نام منتقل کر دی۔ سابق فیڈرل سیکرٹری احسن ملک نے سٹیزن پورٹل پر فوری سنوائی پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور دعا دی کہ انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق کام کیا ہے۔ رواں سال جو رپورٹ آئی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے 1,55,000 شکایات کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا تھا۔ یہ شکایات جولائی تا دسمبر 2020 میں دائر کی گئی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے اور اس کے ازالے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر رجسٹرڈ شہریوں کی تعداد 30 لاکھ ہو چکی ہے۔ 15 لاکھ شہریوں نے پاکستان سٹیزن پورٹل پر اظہار خیال کیا اور لاکھوں شہریوں نے سٹیزن پورٹل کے ذریعے ریلیف ملنے کی تصدیق بھی کی ہے۔ اور اب یہ جو ریلیف ہے 100 سال پہلے ایک بیوروکریٹ کی دادی کی پراپرٹی تھی جو اس کو نہیں مل رہی تھی، اور یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے جس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وزیر اعظم عمران خان کو درخواست دی سٹیزن پورٹل پہ، اور جو خوشاب اتھارٹیز ہیں انہوں نے کارروائی کی اور کارروائی کر کے انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے پر اس کو ریلیف دیا، اور وہ جو بیوروکریٹ ہے سابق وہ وزیر اعظم عمران خان کو دعائیں دیتا رہا اور کہتا رہا کہ آپ نے اپنے ویژن کے مطابق کام کیا ہے۔ میری پوری قوم سے یہ گزارش ہوگی اور خاص طور پر ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ایک تو آپ نے سٹیزن پورٹل کا استعمال کرنا ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر ایک دفعہ رسپانس نہیں آتا تو آپ نے بار بار درخواست دیتے رہنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی جو آپ کو ریلیف مل گیا ہے یا آپ کی جو انکوائری ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، دوبارہ درخواست دیں اور وہ سارا ریفرنس دیں کہ ان اتھارٹیز نے آپ کو بغیر بتائے، بغیر بلائے، بغیر آپ کو ایکچوئل ریلیف دیے، آپ کو رپورٹ کر دی ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ سٹیزن پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے جب تک انصاف نہیں ہوتا تب تک آپ نے اس معاملے پر ایکٹیو رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔